عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال تعالى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. وبالوالدین احسانا اور دعا سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے اور بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا بچپن یاد دلایا ہے، لیکن ہم 55 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو اپنا بچپن بھول جاتے ہیں. جوانی اور طاقت، پھر بوڑھے ماں باپ سے انسان کبھی گستاخیاں کر دیتا ہے، برداشت کہتا سا برداشت نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس طرح سے دعا کرو. ایسی دعا سکھائی جس میں بچپن بھی یاد دلا دیا اور ماں باپ کے احسانات بھی یاد دلا دیے. کہو رب ارحمہما، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا. اسی آیت کے ذیل میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے کہ استاد اور مشائخ جن سے انسان اپنی اصلاح نفس کرائے، دین سیکھے، دینی مربیوں کے لیے بھی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے. اپنے استادوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جب ماں باپ کے لیے دعا مانگے تو اپنے استاد اور شیخ کے لیے بھی دعا مانگے. اسی آیت سے حضرت نے لکھا کہ ربی جو ہے رب ربوبیت یعنی پرورش، جنہوں نے بھی پرورش کی ہے جسمانی یا روحانی جیسی بھی ہو تو ان کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے. اس وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کر رہا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ، اس لفظ کے معنی سمجھ لیجیے. ابو ہریرہ مانے بلی کے بچے کا ابا، اب مانے ابا، اور ہریرہ کہتے ہیں چھوٹا بلی کا چھوٹا بچہ. جن کا نام اصلی کیا تھا؟ آپ بہت ہی سفر کریں اور اہل علم سے پوچھیں، کم ایسے علماء ہوں گے جو ان کا نام بتا سکیں گے. حضرت ابو ہریرہ کا نام اصلی نہیں ہے. یہ ایک دن اپنی آستین میں بلی کا بچہ لیے ہوئے تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری آستین میں کیا ہے؟ عرض کیا میری آستین میں بلی کا بچہ ہے چھوٹا سا. فرمایا انت ابو ہریرہ، تم بچے کی اس بلی کے بچے کے ابا ہو. وہ زبان مبارک سے جو بات نکلی قیامت تک کے لیے پکی ہو گئی. آج بڑے بڑے محدثین نے ان کے نام تلاش کیے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے. شیخ ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، 35 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمان ہے. اس پر دلیلیں قائم کرنی پڑی. یہ ہے اور زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا. عبد شمس سورج کا بندہ. زمانے کفر جاہلیت میں. اسلام کے بعد ان کا نام عبد الرحمان تھا، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس زبان مبارک سے جو بات نکل گئی وہی نام مشہور ہو گیا. وہی نام ایسا مشہور ہوا کہ کمل لا اسم لہو، یہ ایسے ہو گئے جیسے ان کا کوئی نام ہی نہیں تھا. اشتہر بکنیتی ہی، اپنی اسی کنیت سے مشہور ہو گئے. اور یہ ان لوگوں میں ہو گئے کمل لا اسم لہو، جیسے کہ ان کا کوئی نام ہی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا تجربہ کر لیں، اپنی اپنی مسجدوں کے امام حضرات سے پوچھیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا کیا نام ہے،
تو کہیں گے بس یہ ابو ہریرہ نام ہے اور کیا نام ہے، لیکن بڑی کتابوں میں، مشکات کی شرح مرقات میں اور بڑی بڑی شرحوں میں، جن کا چونکہ اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے ذرا لوگوں کو مشکل معلوم ہوتی ہے. بہرحال ان کا نام عبد الرحمان تھا. 5364 حدیثیں پڑھایا کرتے تھے. مدینہ شریف میں ان کے 800 شاگرد تھے. 800 شاگردوں کو 5364 حدیثیں پڑھایا کرتے تھے. اور ان شاگردوں میں تابعین کے علاوہ صحابہ بھی تھے، جس میں سے 4 صحابہ مشہور محدثین نے شمار کرائے ہیں. عبداللہ ابن عباس ہیں، نبی کے چچا کا بیٹا ان کا شاگرد ہو رہا. علم کی نعمت وہ چیز ہے، علم کی دولت وہ چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے شہزادے ہیں، وہ بھی شاگرد ہیں. سبحان اللہ. وار درویشی اور وار فقیری، یہ تو تھے فقیر لیکن بادشاہوں کے لڑکے، امیر المومنین کے لڑکے پڑھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صحابی کا نام خصوصیت سے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ان کے شاگردوں میں تھے. جس وقت یہ 5364 حدیثوں کا مدینہ طیبہ میں درس دیا کرتے تھے تو یہ بھی شاگرد تھے، اور 800 ملا کر سب صحابہ اور تابعین کی مقدار. اس میں سے ایک تابعی جن کا نام سعید ابن مسیب ہے، وہ ان میں سب سے آگے نکل گئے علم کے لحاظ سے. فضیلت کے لحاظ سے تو صحابہ کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا، امام بخاری بھی نہیں پا سکتے، امام ابو حنیفہ بھی نہیں پا سکتے، لیکن علم کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، قوت حافظہ کے لحاظ سے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعید ابن مسیب کو یاد ہو گئی. کانا عالم الناس بے حدیث ابی ہریرہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کی 5364 حدیثوں میں سب سے زیادہ ان کو یاد ہو گئی تھی، سعید ابن مسیب کو. بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے متقی، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب شروع ہوئی ہے تو 2 سال کے بعد 10.5 سال خلافت کی انہوں نے. 10.5 سال کیا شان تھی ان کے، تو نام لیتے ہی وجد آ جاتا ہے. جب یہ اسلام لائے تھے تو جبرائیل آئے تھے، ادھر یہ اسلام لائے، جبرائیل آسمان سے آئے. حضرت عمر اسلام لائے اور آسمان سے جبرائیل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں حضرت عمر کے اسلام سے. فرشتوں میں غلغلہ مچ گیا، لیکن اتنی عزت کے باوجود فاروق کا لقب بھی آسمان سے آیا ان کو. ایک شخص نے فیصلہ کرایا نبی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس کے بعد ان کے پاس لے کر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، آپ فیصلہ کر دیجیے. انہوں نے کہا تو ٹھہر جاؤ ابھی فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے، تلوار لائے، گردن اڑا کے کہا یہ تمہارا فیصلہ ہے. جو نبی کا فیصلہ چھوڑ کر امتی سے فیصلہ کرائے اس کا فیصلہ یہ ہے. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ عمر فاروق نے فرق بین الحق والباطل، یہ فاروق ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے. تو ان کا نام بھی فاروق اعظم، فاروق کا لفظ آسمان سے عطا ہوا، وحی کے ذریعے سے عطا ہوا. اتنی خوبیوں کے باوجود جس انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے فرامین خلافت کے بعد، خلافت کا حکم نامہ جب جاری کرتے تھے تو جو انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی. وہ کیا حدیث تھی؟ کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کا خیال کافی. جس شخص سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں، جس شخص میں شہوت کی بیماری شدید ہو، غصے کی بیماری شدید ہو، جس شخص کا دھیان نماز روزے میں نہ لگتا ہو اور کوئی مولوی بھی اور بزرگ بھی قریب میں نہ ہو،
تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موت کا دھیان نصیحت کے لیے کافی ہے۔ یہ واعظ خاموش ہے۔ مشکات کی شرح میں ہے کہ تو اللہ نے دو واعظ دیے، ایک بولنے والا وہ قرآن ہے، ایک خاموش واعظ ہے وہ موت کی یاد ہے۔ واعظ ساکت، واعظ ناطق۔ واعظ ساکت خاموش واعظ، موت کا خیال، بس جب انسان کو گہری چیزوں سے خیال آ جائے تو خیال ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کے درآمدات کے جو اعضاء ہیں ان کو نافذ ہیں، آنکھوں سے کانوں سے گناہ کی لذتیں لو، حرام چوری ہو رہی ہے۔ قبر میں جاتے ہی سب ان چیزوں کا سوال شروع ہو جائے گا اور وہ اعضاء بھی فنا ہو جائیں گے۔ خواب تھا جو کچھ کی دیکھا جو سنا افسانہ تھا، ایک خواب اور افسانے کے لیے انسان اپنے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر حلال کر رہا ہے۔ لذت دائمی ہوتی تو بھی کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی کچھ بھی ظالم نے تو اللہ کو ناراض کیا مگر کچھ تو فائدہ اٹھایا، مگر فائدہ کیا ہے؟ خواب و خیال کی دنیا ہے۔ جو چمن میں گزرے تو اے صبا، جو چمن میں گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے، جو چمن میں گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ اپنے شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہوا وہاں میرا ایک شعر موضوع ہوا کہ یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو۔ یہ چمن، جتنے چمن ہیں یہ جنگل ہونے والے ہیں، کالے باز سفید ہونے والے ہیں، ابھرے ہوئے گال پچکنے والے ہیں، دانت منہ سے باہر جانے والے ہیں، کمر جھکنے والی ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، بچپن جوانی سے، جوانی بڑھاپی سے، اور بڑھاپی قبر میں جانے والی ہے۔ دنیا سے وہی دل لگاتا ہے جو احمق اور پاگل اور بیوقوف ہوتا ہے۔ اللہ کے غضب کو عارضی لذت کے لیے اپنے اوپر حلال کر لیا، لیکن اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی، بغیر توبہ مر گیا، کیا حال ہوگا؟ اور توبہ کے بعد تو مرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، دنیا ہی میں نافرمانی کا عذاب دل پر شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ہمیشہ بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے جو جسم کا بادشاہ ہے دل کو پکڑ لیتے ہیں۔ کسی گنہگار کو چین نہیں ہے، برحواس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ہیروئن والا جیسے ہیروئن والا ہے اس کو دیکھ کر رحم آتا، بڑے بڑے بال گال پس کے سوکھا مر رہا ہے مگر ہیروئن چھوڑنے کی ہمت نہیں۔ دوسروں کو رحم آ رہا ہے اسے اپنے اوپر رحم نہیں آتا۔ بعض وقت انسان کو گناہ کی ایسی بری عادت پڑ جاتی ہے کہ ساری دنیا اس پر رحم کرے، پیر بھی اس پر رحم کرے، اس کے لیے رو رو کے دعائیں مانگے، مگر اس ظالم کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا۔ بری عادت ایسی جڑ پکڑ جاتی ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو درخت برا جم جائے دروازے جلدی اکھاڑ کے پھینکو، کل مت کہو کہ کل اکھاڑیں گے۔ جنہوں نے کہا کل اکھاڑیں گے تو کل آیا تو کہا اچھا کل 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 کرتے ہوئے وہ زمین کے اندر جڑ گھس گئی اس کی۔ اب جو اکھاڑتے ہیں تو اکھاڑنے والا ہو گیا کمزور اور درخت ہو گیا مضبوط، اب نہیں اکھڑتا۔ لہذا آپ دیکھیے آج کیا حالت ہے۔ واضح ہیروئن والوں کو میں نے دیکھا، پولیس پکڑ رہی تھی، اس طرح پٹائی بھی کر رہی تھی، ان کی حالت کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ ہاں یہ مسلمان کس حالت، صحت بھی ایسی خراب، مرنے کے قریب ہو رہا۔ اسی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کا ایک شعر یاد آیا کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں۔ ہماری گناہوں پر فرشتے رو رہے ہیں، اولیاء اللہ رو رہے ہیں، بزرگان دین صالحین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو دعا مانگی تھی التحیات میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے صالحین بنتے ہیں اللہ سب پر سلامتی نازل کر۔ تو صالحین جب فاسقین ہو جاتے ہیں، جب کوئی صالح آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس دعا سے بھی تمام دنیا کے اولیاء اللہ تحیات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم صالح رہیں تو ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی ہمیں دعا خود بخود مل جائے گی، یہاں تک کہ جو کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو روضہ مبارک مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو تحیات پڑھتے ہیں۔ اگر ہم صالحین بن جائیں تو ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی دعائیں ہمیں مل جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ
خدا نہ کرے کہ دل ایسا کسی کا سنگ سخت ہو جائے کہ دنیا والوں کو ترس آئے مگر اسے اپنی حالت پر ترس نہ آئے، یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ سے سوا رونے کے کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جب فضل فرماتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں، توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں، اسی لیے دعا کی خود بھی کرے، اللہ والوں سے بھی دعا کرائے، اللہ سے والوں سے بھی دعا کرائے، خود بھی دعا کرے۔ خیر تو میں اس کا دعا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عظیم الشان شاگرد سعید ابن مسیب تابعی، محدث، فقیہ، عالم، متقی، اتنے بڑے عالم ہوئے ہیں کہ صحابہ کے بعد اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوا۔ ان کے شاگرد جو سوڈان میں مفتی تھے، حالانکہ وہ بھی تابعی تھے، مفتی سوڈان تھے اور تابعی بھی تھے، لیکن کہتے ہیں حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، جن کا مامون ملا علی قاری نے نقل کیا ہے کہ جب فتویٰ لکھتے تھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے، یا اللہ نہیں ہے نیکی کی طاقت اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت، نہ نیک کام کرنے کی الا باللہ علی الا باللہ، مگر اے اللہ آپ کی مدد سے۔ اس کو توفیق کا خزانہ بتایا گیا ہے حدیث میں، اس کا نام ہے کنزم من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی، نہیں طاقت ہے نیک کام کرنے کی مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا گیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، عرض کیا نہیں معلوم ہے، لغت عربی سے اس کا ترجمہ نہیں ممکن تھا۔ عبداللہ بن مسعود جیسا قابل و فقیہ اور لغت کا ماہر کہتے ہیں ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ترجمہ لغت سے یہ نہیں ہے پھرنا، ولا قوت نہیں ہے قوت، یہ نبی نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے پھرنا، گناہوں سے طاقت پھرنے کی نہیں ہے اور نہیں ہے طاقت نیک عمل کی الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ خزانہ ہے، جنت کا خزانہ ہے، توفیق کا خزانہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس کو جنت کا خزانہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جنت ملنے کا یہی دو راستہ ہے کہ انسان نیکیاں کرنے لگے، گناہ سے بچنے لگے۔ لہذا جنت کا خزانہ جو لوگ اپنے نفس و شیطان کے مقابلے میں ہار رہے ہیں ان کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کہیں گے 111 میں کیا خاص بات ہے؟ یہ کافی کا عدد ہے، اللہ کا 99 ناموں میں سے کافی کا کاف الف یا کا ابجد ٹوٹل جو آتا ہے حروف کی میزان کا وہ آتا ہے 111۔ اللہ کافی ہو جائیں گے آپ کی ہدایت کے لیے 111 مرتبہ پڑھ کر اب آخر درود شریف پڑھ کر اللہ سے رونے گڑگڑانے کہ اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، میں نے اپنی زندگی میں بہت آزما لیا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہماری ہمت کے حوالے ہم کو نہ کیجیے، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ اپنی رحمت سے اپنی مدد بھیج دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ مدد آ جائے گی۔ جو ان سے اللہ سے جو اللہ کو مانگتا ہے اور ان کی مدد مانگتا ہے محروم نہیں رہتا، روئے اللہ سے انشاءاللہ۔ سوائے ہمارا کام سوائے اس کے بابا کا کام رونے ہی سے بنا تھا، بابا آدم علیہ السلام کا، بچوں کا کام اسی سے بنے گا۔ بابا نے جس طرح کام بنا لیا ہم لوگوں کا بھی کام اسی رونے سے بنے گا۔ رونے سے پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، اگلے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی اگر صحیح معنوں میں، اگر نہ رونا آئے رونے والوں کی شکل بنا لو۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ابکو فإن تبکو فتباکو، ابن ماجہ شریف کی حدیث سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لو، اللہ کا فضل اس پر بھی ہو جائے گا۔ تو میں اس کا نام تھا یہ سعید بن مسیب کے شاگرد، وہ بھی تابعی، یعنی ایک تابعی کا استاد بنا ہوا ہے، ایک صحابی کا استاد بنا ہوا ہے۔ یہ اس میں کیا اشکال ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاد ہے قراءت میں، ایسی یہ سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا، یہ استاد ہیں حضرت مقبول تابعی کے، اور سوڈان کے مفتی اتنے بڑے جلیل القدر مفتی کے استاد سعید ابن مسیب، جو سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5364 حدیثوں کو سب سے زیادہ انہی کو یاد ہے۔ فرماتے ہیں مقبول تابعی مفتی سوڈان، تفت الارض کلہا فی طلب العلم، میں نے زمین کو بہت سیر کیا
فی طلب العلم، علم کی طلب کے لیے. فما لقیت عالم من سعید ابن مسیب، میں نے سعید ابن مسیب سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں پایا. سعید ابن مسیب کا ایک واقعہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی نے لکھا ہے، اور ایک آیت کی شرح میں ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ پاک کے دو نام ہیں، ایک ملیک ایک مقتدر. ملیک مانے اور مالک مانے کیا ہے؟ ملک اور ملیک میں کیا فرق ہے؟ دونوں نام ہیں اللہ کے. ملک مانے صاحب مملکت اور ملیک مانے صاحب مملکت عظیمہ، بڑی مملکت کا مالک. اللہ نے اپنے 99 ناموں میں ملک بھی فرمایا اور ملیک بھی فرمایا. اس سورت کے اندر، سورہ رحمان کے اندر، ملیک اور مقتدر دو نام نازل کیے اللہ پاک نے. مقتدر کے معنی قادر اور مقتدر میں کیا فرق ہے؟ قادر کے معنی صاحب قدرت اور مقتدر معنی صاحب قدرت عظیمہ، بڑی طاقت کا مالک ہے. یہ دو ناموں میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسم اعظم کا اثر رکھا ہے. فی ہذین الاسمین الجلیلین، فی ہذین الاسمین الجلیلین، ان دونوں بزرگ ناموں میں شان الاستجابت الدعا، اس میں دعا کی قبولیت کی شان ہے. یعنی جو شخص یہ چاہے تو اللہ کے دونوں ناموں کو لے لے، یا ملیک یا مقتدر کہہ لے، تو انشاءاللہ مفسرین لکھتے ہیں اس کی دعا جلد قبول ہو جائے. اب سعید ابن مسیب کا اپنا واقعہ بیان کیا ہوا علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، سبق آموز ہے، ہمارے آپ کے لیے مفید ہے. سعید ابن مسیب فجر کی نماز پڑھنے چلے، مدینے پاک میں پیدا ہوئے تھے، مدنی ہیں یہ، اور صحابہ و تابعین مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے. کثرت سے وہیں کوشش کرتے تھے. بہرحال یہ مسجد چلے اور کچھ زیادہ پہلے اٹھ گئے، فجر کی نماز کے لیے چلے، مگر ان کو رات کے سمجھنے میں تھوڑا سا دھوکہ لگ گیا. 2 گھنٹہ پہلے مسجد پہنچ گئے. اب تہجد اور تمام پڑھ رہے ہیں، صبح ہوتی ہی پھر ان کو خیال ہوا کہ آج ہم کچھ زیادہ پہلے آ گئے، زیادہ عبادت سے تھک کر سو گئے. ایک آواز غیر سے آئی کہ اے سعید بن مسیب، اگر تم یہ دعا یہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا تیری دعا ہمیشہ قبول ہو جائے گی. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی لکھتے ہیں کہ یہ آواز غیر سے آئی، انہوں نے سنا اور خوف زدہ ہو گئے. لیکن یہ بھی آواز آئی کہ ڈرو مت، یہ تمہیں ایک دولت دی جا رہی ہے، یہ پڑھو اللہم اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امری یکون. یہ حادث غیبی سے ایک تابعی کو یہ وظیفہ مل رہا ہے، اور علامہ آلوسی جیسا مفسر عظیم تفسیر روح المعانی میں بیان فرما رہے ہیں. اللہم انکا ملیکم مقتدر مقتدر ما تشاء من امری یکون، ما تشاء من امری یکون. کیا معنی ہوئے اس کے؟ اے اللہ آپ ملیک ہیں، آپ مقتدر ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آپ ملیک ہیں، مقتدر ہیں. ما تشاء من امری یکون، آپ جو بھی چاہیں، جس چیز کا مشیت و فیصلہ کر لیں وہ کام ہو جاتا ہے. سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تمام زندگی جو دعا بھی اس کو پڑھ کر مانگی، میری کبھی دعا رد نہیں ہوئی، مقبول ہو گئی. یہ جملہ پڑھ کر اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امری یکون. اللہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب یہ خاصیت ہے تو میں بھی کیوں نہ مانگ لوں. جہاں انہوں نے یہ واقعہ تحریر کیا وہاں انہوں نے اپنے لیے بھی دعا مانگی. اب ان کی دعا بھی سن لو. کہتے ہیں اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امری یکون. اتنا تو وہ خاص دعا ہے. اب اپنی مانگ رہے ہیں. اسعدنی فی الدارین، مجھے دونوں جہان میں سعادت مند نیک بخت بنا دیجیے، اچھی قسمت والا بنا دیجیے. اسعدنی فی الدارین، دارین دونوں جہان میں،
ہمیں سعادت مند بنا دیجیے، نیک بخت بنا دیجیے، اچھی قسمت والا بنا دیجیے۔ اسعدنی فی الدارین وکلی، اور آپ میرے خاص بن جائیے، وکلی، اور آپ اللہ ہمارے لیے ہمارے خاص ہو جائیں آپ، وکلی ولا تکن علیہ، اور میرے خلاف کبھی نہ ہوئیے آپ، منصورنی علی من بغى علیہ، اور میری مدد کیجیے ان لوگوں پر جو مجھ سے بغاوت و دشمنی اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، منصورنی علی من بغى علیہ، واعذنی من ہم الدین، اور مجھے قرض کے غم سے نجات دے دی، واعذنی من ہم الدین، اور دین تو سبھی جانتے ہیں بھائی آج کل ہمارے اوپر دین ہے، قرض کے غم سے ہم کو نجات نصیب فرما دیجیے، واعذنی من ہم الدین وقہر الرجال، اور لوگوں کے ظلم و ستم سے بھی ہم کو محفوظ فرما دیجیے، وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کے لان تان سے اعتراضات سے بھی ہمیں محفوظ فرما دیجیے، من شماتۃ الاعداء، وصلی وسلم یا رب علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ بعضی دعائیں ایسی ہیں کہ بھائی جو بھی بہانے اللہ کی رحمت کے ہیں انہیں حاصل کر لینا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا اپنے ابا جان سے کہ میرے ظلم کو، میں نے بھائی یوسف پر جو ظلم کیا ہے، کیونکہ کپڑے اتار کر انہیں کنویں میں ڈالا اس نیت سے کہ یہ ان کو ہلاک ہو جائے یا کوئی قافلہ اٹھا لے جائے، جو بھی ہم نے ستایا بھائی یوسف نے تو معاف کر دیا، لا تصریب علیکم اليوم کہہ دیا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، معاف کرتا ہوں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ معاف کرے، بندہ اپنا حق دیکھیے نا، بیٹا معاف کر دیتا ہے، ابا کہتا ہے نہیں میرے بیٹے نے تو معاف کر دیا مگر مجھے جو صدمہ پہنچا بحیثیت باپ ہونے کے میں نہیں معاف کرتا۔ واقعات لکھیں کہ بعض وقت کسی ولی کو ستایا گیا انہوں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں معاف کیا، کیونکہ ایک حق اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی تو ہے، جیسے بیٹے کا حق بنتا ہے ابا کا بھی حق ہے، انہوں نے میرے بیٹے کو کیوں ستایا، بیٹے نے معاف کر دیا میں نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیں کہ تم نے میرے نبی یوسف کو کس لیے ڈالا تھا کنویں میں، کس جرم کی بنا پر ستایا، اتنا تم نے ستایا، لہذا میرے ابا جان آپ ہمارے لیے رو کر کے معافی منگوا دیجیے، آسمان سے معافی اتروا دیجیے، بذریعہ جبرائیل علیہ السلام بھائی کی تو معافی ہو گئی، ربا کی طرف سے معافی منگوا دیجیے تاکہ قیامت کے دن مجھے ہم سب بھائیوں کو اپنی ذلت اور پریشانی کا خطرہ ختم ہو جائے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 40 برس تک دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی، اور 40 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دعا مانگی تھی اور نہیں ملے، 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی اور بیٹا یوسف مل گیا۔ آج ہمیں 6 مہینہ بھی قبول نہ ہو تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، 6 مہینہ تو بڑی چیز ہے، ہم تو رات کو دعا مانگتے ہیں، صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا جو کی تھی وہ آئی نظر کی یا نہیں۔ ایک مجلوب تھے بڑے بیچارے سیدھے سادے حکیم المت فرماتے ہیں کہ بڑے بھولے بزرگ تھے، کسی نے ان سے کہا کہ مجھے سخت کھانسی نزلہ ہے، نمونیا ہے، دعا کر دیجیے کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ رات کو دعا مانگی، صبح اس سے پوچھنے گئے کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، اتنی جلدی بعضوں کو آج کل ایسے ہی معاملہ ہے۔ لہذا سبق ملتا ہے کہ دعا مانگتے رہے زندگی بھر، جلدی بازی نہ کریں، جلد بازی مت کرو، نبیوں کے طریقے پر رہو، دعا دیر سے قبول ہوتی ہے پرواہ مت کرو، آپ فائدے سے خالی نہیں، دعا قبول ہو گئی، قبول جلد ہوتی ہے، ظہور کبھی دیر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں کہ ذرا کچھ دن تک اور یہ مانگ لے، کچھ دن تک میری چوکھٹ پر اور پڑا رہے، اگر میں جلد قبول کر کے ظہور بھی کر دوں، اس کا ظاہر کر دوں، قبول تو کر لیتے ہیں فوراً، ظاہر دیر سے کرتے ہیں تاکہ کچھ دن گڑگڑاتا رہے، میری چوکھٹ پر پڑا رہے، میرا اپنا بنا رہے، ورنہ جلد قبول کر کے ظاہر کر دوں گا تو کبڈی مار یہ جا وہ جا بھاگ کر کے VCR دیکھنے لگے گا اور شیار بن جائے گا، وہ جو دیہاتوں میں گاؤں میں شیار ہوتے تھے، حقی ہواں لگا دے گا، پھر حقہ پینے لگے گا، سب بھول بھال جائے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسی لیے شعر یاد آیا کہ امید نہ بڑھانا، امید نہ بڑھانا، امید بڑھانا، امید نہ بڑھانا، امید بڑھانا ہے
ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، ایک عرض مسلسل کا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ بہت دن تک عرض ہی پیش کرتا رہے، مناجات کی لذت لیتا رہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ کو اتنا خوشی ہوتی ہے، فرماتے ہیں خوش ہمیں آئے مرا آواز ہو، میں اپنے بندوں کی اس آواز سے بے حد خوش ہوتا ہوں جب وہ کہتے ہیں یا خدا خوش ہمیں آئے مرا آواز ہو، وہاں خدایا گفتن ہو آراز ہو، ان کا یا خدا کہنا یا اللہ کہنا، اور پھر اپنی راز و نیاز کی باتیں مجھ سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں اپنے بندوں کی طرف سے یہ ادائیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں یہ خوشی جلد ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یہ خوشی جلد ختم کرنا چاہتے ہو، کبھی دیر ہو جائے دعا کی قبولیت میں تو سب لوگ قبول ہو گئی، ظاہر نہیں فرما رہے ہیں کچھ ہماری مناجات سے وہ اور ان کی مناجات سے ہم دونوں جانب سے لذت کشی ہو رہی ہے، ہماری مناجات سے اللہ پاک خوش ہو رہے ہیں اور ہم لذت مناجات سے مسرور ہو رہے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دعا نبوت مراد عاشقاں، عاشقوں کی مراد، اللہ کے عاشقوں کا مقصد دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے میرا کام بن جائے۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ کے عاشق جب دعا کرتے ہیں تو ان سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ از دعا نبوت مراد عاشقاں، عاشقوں کی مراد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی۔ جس سخن گفتن دہاں شیریں دہاں، اس شیریں لفظ سے تھوڑی دیر گفتگو اور لذت مناجات لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ گر مرادت را مذاق شکرس، اے دنیا والو جس چیز کے لیے تم دعا مانگ رہے ہو اگرچہ اس میں مزہ شکر جیسا ہے، تمہیں اپنا مقصد، تمہیں نامرادی ہم مراد دل برس، اگر مراد تمہاری نہیں پوری ہوتی، اللہ تم کو نامراد رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ تم تو نامراد ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تم نامراد رہو، تمہارا یہ کام نہ بنے۔ اور اللہ آزمائش کرتے ہیں، تکمیل محبت فرماتے ہیں، جس شخص کی ہر دعا قبول ہو جائے، جس شخص کی ہر آرزو پوری ہو جائے وہ اللہ کا عاشق کامل نہیں ہو سکتا۔ تکمیل محبت کے لیے ہمارے لیے نامرادی لازم ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے ایک اللہ والے کا کہ ہوتی نہیں تکمیل محبت، ہوتی نہیں تکمیل محبت، اپنی تمنا ہوتی جو پوری، اگر ہماری ہر تمنا پوری ہو جائے پھر یہ اللہ کا عاشق نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور بھائی ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ اللہ کی یاد میں تڑپتے رہو، یہی حیات ہے۔ سب سے پہلے جب میں الہ آباد میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا تو حضرت نے یہ شعر پڑھا اور ترنم سے پڑھا، آواز بھی غضب کی، اور ایسے اکابر ایسے شیخ ہیں کہ بڑے بڑے مشائخ ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ میرے شیخ دو شیخ مولانا علی میاں ندوی، کیا کہیں ان کی تعریف ہے۔ میری بھی اس وقت کم عمری تھی، طبیہ کالج میں پڑھ رہا تھا، حضرت کا بھی جوانی، مگر کیا کہیں کیا مزہ آتا تھا، بڑے بڑے علماء آ کر ان کے قدموں میں لطف لیتے تھے، اللہ کی محبت سیکھتے تھے۔ جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو حضرت علماء ندوہ سے یہ شعر پیش کر رہے تھے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کہ اللہ کے بغیر زندگی کیا ہے، فرماتے ہیں تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے۔ کیا شعر ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، یعنی اللہ کے بغیر سکون و آرام یہ عشق نہیں ہے، اس کو عاشق کو کہاں چین ہے۔ تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، یہ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ کیا شعر درد بھرا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا ہے، دنیاوی عاشقوں کو تو تڑپنے میں بہت ہی مصیبت عذاب دوزخ کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں جو تڑپتا ہے، یاد کرتا ہے، بے چین رہتا ہے ان کی تلاش میں، ان کا نام رو رو کے لیتا ہے، تو اس میں چین بارش، چین اور سکینہ کی بارش ہوتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔
یعنی جس کو تڑپنے میں جنت کا مزہ نہ آ رہا ہو وہ خدا کا عاشق نہیں ہو، کسی اور کا عاشق ہوگا، کسی مرنے سڑنے گلنے ہگنے مٹنے والی لاش کا عاشق ہوگا، ورنہ اللہ کی یاد میں مزہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ اور فرماتے ہیں قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، قیس مجنو کا نام تھا، قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناقہ نہیں محمل نہیں۔ اللہ کے راستے میں اونٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں تو دل کے پر سے آدمی اڑتا رہتا ہے۔ عارفین باپر دل بے پائے تن، بغیر جسم کے پیر کے عارف بیٹھا ہوا ہے اللہ کے دل کے پر سے اللہ تک عرش اعظم تک اڑ رہا ہے اللہ کی یاد میں، اس کے آہ نالے عرش تک جا رہے ہیں زمین سے۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا کہ میرا پیام کہہ دیا جا کے مکاں سے لامکاں، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکاں سے لامکاں، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ کیا رفتار ہے صحابی، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ تو دوستو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے زمانے تک دعا مانگا بچوں کے لیے، باپ ہے باپ ہے، باپ تو باپ نہیں، محبت سے مانگا کہ اللہ میرے بیٹے یوسف نے تو میرے بچوں کو معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو، آپ بھی معاف فرما کر نازل کر دیجئے وحی کے ذریعے سے تاکہ میں اپنے بچوں کو مطمئن کر دوں، کیونکہ میرے بیٹوں کو خطرہ لگا ہے قیامت کے محشر میدان میں کہیں آپ گرفت نہ فرما لیں۔ لہذا چالیس سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اب آپ کی دعا قبول ہوگی، دعا آپ کی اے یعقوب سیدنا یعقوب علیہ السلام قبول ہوگی، آپ کے بچوں کی بھائی یوسف پر جنہوں نے ظلم کی سب کی خطا کو اللہ نے بذریعہ وہی معاف کر دیا۔ دیکھیے تفسیر روح المانی سورہ یوسف کے اندر، اور کیا کس طرح سے معافی ہوئی ذرا سنیے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا آپ آگے کھڑے ہوں امام کی جگہ پر، اور آپ کے بیٹے یوسف آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ وقام یوسف خلفہ، قام یعقوب امام یوسف علیہ السلام کے آگے کھڑے ہوئے، وہ یوسف قام خلفہ وہ اخوانہ قام خلفہ، اور جن کے بھائی جتنے تھے یوسف علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ ترتیب کیا ہے سن لیجیے، سب سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے پیچھے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کے پیچھے ان بھائیوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا سب کھڑے ہو گئے ایک قطار میں ایک صف میں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس مضمون کی دعا مانگیے جو سرکاری مضمون ہے جو میں آسمان سے لے کر آیا ہوں، آپ یہ کہیے اب ابھی معافی ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک جملہ کیا ہے؟ 4 جملوں میں وہ دعا نازل ہوئی، 4 جملوں میں۔ نمبر 1 یا رجاء المومنین لا تقطع رجاءنا، اے ایمان والوں کی امیدگاہ ہماری امیدوں کو نہ کاٹیے، ہمارے آخری امید آپ ہی ہیں، اللہ سے کہیے یا رجاء المومنین، اے ایمان والوں کی امید اور آخری پناہ گاہ۔ سبحان اللہ، من بامید رمیدم سوئے تو آخر میں انسان اللہ کے پاس بھاگتا ہے، گناہ کر کے بھی بھاگتا ہے وہیں، گناہ کر کے بھی بھاگتا ہے وہیں اللہ کے پاس جا کر رونے شروع کر دیتا ہے کہ اللہ بچاؤ۔ یا رجاء المومنین، اے ایمان والوں کی امید، لا تقطع رجانا، ہماری امید کو نہ کاٹیے۔ ایک جملہ ہو گیا، اب دوسرا جملہ سنیے، وَيَا غَيَاثَ الْمُؤْمِنِينَ اغِثْنَا، اے مومنین کے فریاد سننے والے، ایمان والوں کی فریاد سننے والے، اغثنا، ہماری فریاد کو سن لیجیے۔ 2 جملہ۔ تیسرا، یہ سرکاری جملے ہیں، منزل من السماء، آسمان سے آئے۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ یا معین المومنین آئینہ، اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے، مدد کر دیجیے۔ چوتھا جملہ، ویا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں سے محبت رکھنے والے، یا محبت توابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے، تب علینا، ہم سب کی توبہ قبول کر لیجیے۔ چونکہ بھائیوں نے توبہ کر لیا تھا، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع مل گئی کہ بذریعہ وہی سب کی معافی کر دی گئی۔
سب سے بڑی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر روح المعانی سورہ یوسف کے اندر دیکھیے. تو یہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنا رہا تھا، جن کے ان حالات پر اتنا مضمون بیان ہو گیا. میں ان کے شاگردوں کے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سن لیے، اور ان کے حالات میں ایک اور بات یاد آ گئی. جب یہ 800 شاگردوں کو پڑھانے جاتے تھے تو ان کے راستے میں قریب ہی والدہ کا مکان تھا. اپنی اماں کو سلام کر کے دعا لے کے جایا کرتے تھے. جلیل القدر صحابی، ان کے علم کی برکت کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی حدیثیں ہمیں بھول جاتی ہیں، ہمیں کوئی دعا دے دیجیے کہ ہم آپ کی جو بات سنیں سب یاد ہو جائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداء کا، اپنی چادر پھیلا دے. چادر پھیلایا، آپ نے 3 دفعہ ایسے ہاتھ سے دیا، یوں کر کے ایسے دیا. میرے شیخ نے جب بخاری شریف کی روایت پڑھائی تو فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ابو ہریرہ کو علم گیا عطا فرما دیا. وہ اللہ تعالیٰ کی کتنا مجاہدہ بھی تو کیا بھائی. اس کے جڑے تو کس نہ بتائے. جو مجاہدہ کرتا ہے اللہ اس کو خوشبودار کرتا ہے. بڑے مجاہدے کیے، پیٹ کی روٹیوں پر رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، کھانے کے بغیر بے ہوش ہو جاتے تھے. آج ہے کوئی طالب علم، ذرا پوچھو نیو ٹاؤن دارالعلوم سے، جامعہ حمادیہ فاروقیہ سے، آج پوچھو کہ کتنی بوٹیاں گوشت کی ملتی ہیں. ذرا ہم لوگوں سے پوچھو ہماری طالب علم کو کہ ہفتے میں ایک دن ایک وقت گوشت ملتا تھا. 13 وقت 14 وقت ہوتا ہے، 14 وقت میں ایک وقت سبزی ایک وقت گوشت، وہ بھی 2 بوٹی. اور آج 8-8 بوٹیاں 10-10 بوٹیاں لڑکوں کو مل رہی، پھر بھی غریب بنے ہوئے. یہ ہے چیز، عبرت کی بات ہے. ارے شکر ادا کرو کہ آج پرچہ آسان ہو گیا، پڑھائی بھی آسان ہو گئی، مگر زیادہ محنت کرو. جتنا کھاؤ اتنا تو گاؤ، جتنا کھاؤ اتنی محنت کرو. کہیں گانا نہ گانے لگنا بھائی. مجھے تو بار بار ڈر لگتا ہے کہیں میرے ظاہری لفظ پر کوئی نہ سمجھ لے. گاؤ سے مراد ہی نہیں آپ گاؤ، یعنی جتنا کھاؤ اتنی محنت کرو، اللہ کی عبادت کرو. خیر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے. 3 دفعے فرمایا. عرض کیا گیا کون ہے یہ ایسے آئے اللہ کے نبی؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا جائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ماں کو یا دونوں کو، ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو پا جائے، پھر وہ ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کی دعائیں لے کر کے جنت میں نہ داخل ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. کیونکہ پچھلے جمعے میں نے بہو اور بیٹوں کا حق بیان کیا تھا، تو کچھ ماؤں نے منتظر رہی ہوں گی کہ بھئی ہمارا بھی حق بیان کیا جائے. لہذا آج میں اس لیے یہ روایت سنا رہا ہوں کہ ماں باپ سے اگر ظلم بھی ہو جائے تو بھی ان کے ساتھ گستاخی و بدتمیزی جائز نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ وَإِن ظَلَمَانِی، اگرچہ وہ ہم پر ظلم بھی کریں ماں باپ تو بھی ہم ان کے ساتھ احسان کریں. آپ نے فرمایا ہاں، 3 مرتبہ فرمایا کہ اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں، اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں، اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں. 3 دفعے فرمایا. بتائیے، وَإِن ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ 3 مرتبہ فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا ذوق تحمل ہوتا ہے، قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے، دل و دماغ کمزور ہو جاتے ہیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مثل بچے کے کمزور ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کی طریقے سے ان کے دل و دماغ کمزور ہو جاتے ہیں. لہذا ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی بھی ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ میں، سختی میں، اس کو برداشت کرو. جب بڑوں میں اور چھوٹوں میں کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے تو چھوٹے بڑوں کی رعایت کرے. ہاں، ماں جو ہے بڑی ہے، بہو کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنی بہو سے آرام اٹھانا چاہتی ہے
بہو جو ہے اگر اپنی بہو سے آرام اٹھانا چاہتی ہے تو آج اپنی ساس کا اکرام و ادب کر لے، اور بیٹے صاحب اگر اپنی اولاد سے آرام اٹھانا چاہتے ہیں تو آج اپنے ماں باپ کا ادب کر لیں۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھ کر بسواڑی تک کھینچا۔ بسواڑی درخت تھا، بانس کے درخت تھے تھوڑی دور گھر کے سامنے۔ جب بانس کے درخت تک گھسیٹ کر لے گیا تو ابا نے کان میں کہا کہ بیٹا اب آگے مت کھینچنا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، آگے اس سے مت کھینچنا، اس درخت تک تو کھینچا بانس کی بسواڑی تک، آگے مت کھینچنا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا ابا یہاں تک جو آپ کی رسی باندھ کر گردن میں گھسیٹا ہے دروازے سے، یہ 40-50 قدم، یہ ابھی میں ظالم نہیں ہوا؟ فرمایا نہیں، ابھی تم نے ظلم نہیں کیا، کیونکہ میں نے تیرے دادا کو یہیں تک کھینچا تھا، یعنی اپنے بابا کو۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھ کر اسی بسواڑی تک جہاں تک تو مجھے لایا ہے یہیں تک میں نے کھینچا تھا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ستاتا ہے اس کو، اور گناہوں کا عذاب تو آخرت میں ہوگا، اس کا عذاب ماں باپ کے ستانے کا دنیا ہی میں ہوتا ہے، موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کو یہ بھگتان نہ بھگت دے۔ اس لیے ماں باپ کے معاملے میں تحمل سے کام لینا چاہیے، مشورہ کرتا رہے، اگر ان کی طرف سے کچھ ذاتی غلطی بھی ہو جائے تو ان کی عمر کی ذاتی سے ان کو درگزر کر دیں۔ جیسے آپ چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں، بھائی ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی بوڑھے ہونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، قوت برداشت، عقل بھی 60 سال کی ہو جاتی ہے۔ 60 سال کے بعد ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو عقل بھی تو بڈھی ہوتی ہے۔ تو ایک بنیا نے جب اس کے بیٹے نے کہا کاکا تو اس نے لکھ لیا، 100 دفعے اس نے کہا، اس نے نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد جب بڈھا ہوا تو اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے، اس نے کہا ہاں کاکا کیا کہتے ہو، چاچا کاکا جو بابا کچھ کہا ہو۔ تو اس نے 3 دفعے کے بعد جب چوتھی دفعے اس باپ نے اس کو بلایا تو کہا ٹٹ زیادہ مت کرو، سیدھے پڑے رہو، تجارت بزنس کر رہا ہوں، کہاں کھڑے کیا ٹٹ لگائے ہوئے۔ 3 دفعے تو جواب دے چکا، 3 دفعے جواب دیا کہ ہاں بابا ہاں بابا ہاں بابا، اب تم رٹ لگائے جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا بھائی کھاتا لاؤ، اپنے نوکر سے کہا جب تو چھوٹا سا تھا اور تو نے مجھے بلایا تھا تو میں نے 100 دفعے کہا تھا، اور آج تم 3 دفعے یہ بار عاجز ہو گئے۔ ماں باپ کی پرورش بھاری پڑتی ہے، ماں باپ کی پرورش بھاری پڑتی ہے۔ دوستو، اگر کسی شخص نے اپنی ماں باپ کو ستایا اور چین سے نہ رہ سکے گا زندگی میں جب تک موت نہ آئی اس کو، جب تک اس کا عذاب نہ اسے مل جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے سامنے اس وقت حدیث کی کتاب کھلی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے اگر توبہ کر لے انسان، مگر والدین کی نافرمانی۔ فرماتے ہیں کہ اس کو مرنے سے پہلے زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ اس عذاب کو نازل کریں گے اس کے اوپر، چین سے نہ رہ سکے گا کسی نہ کسی مصیبت میں۔ مجھے بمبئی میں ایک مولوی صاحب ملے، لمبا کتا گول ٹوپی، ہمارے پیر بھائی شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری سے مرید، بہت تہجد گزار، لیکن ایک مرتبہ اپنی بیوی کی خاطر سے ماں کو کچھ کہہ دیا، سخت کہہ دیا، اور ماں نے کہہ دیا خدا کرے تو کوڑی ہو کے مرے۔ بس ان کے ہاتھ میں کوڑ تھا، بمبئی میں میں نے دیکھا، جوان مشکل سے 22, 23, 24 سال کی عمر تھی، دکھایا انگلی سب سڑ کے گل رہی، کوڑ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کوڑ کیسے ہوا؟ کہا ماں کی بددعا لگ گئی۔ خطرناک چیز ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوا ایک صحابی جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، انتقال ہو رہا ہے، تمام صحابہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی سے اس کی ماں کو بلاؤ۔ پوچھا اے بڑھیا تو اس سے ناراض ہے؟ ان کا ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ فرمایا جلدی سے معاف کر دے ورنہ دوزخ میں جلے گا۔ کیا تو پسند کرتی کہ تیرا بیٹا آگ میں جلے گا؟ نہیں، یہ تو میں نہیں چاہوں گی، تو جلدی سے معاف کر دے۔ اس نے جلدی سے معاف کر دیا، کلمہ نکل گیا۔ کلمہ بھی نصیب نہ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث شیخ الحدیث نے لکھا ہے اس میں اپنی کتاب میں۔ تو اب یہ ہے کہ جن کے ماں باپ ناراض مر گئے، انتقال ہو گیا،
اب وہ کیا کریں جنہوں نے ماں باپ کو ستایا؟ زندہ ہوتے تو آپ آج کی تقریر سن کر ابھی جا کر ان کا پیر پکڑ لیتے. اب کیا ہوگا؟ ان کا بھی نسخہ سن لیجیے. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے ماں باپ کو موت آ گئی ہو، چاہے ماں کو یا والد کو یا والدہ کو، اور وہ نافرمانی بیٹا تو کر چکا اور وہ خبروں میں جا چکے، لہذا اگر وہ نافرمان بیٹا ستانے والا ماں باپ کا اگر اپنے ماں باپ جو قبروں میں جا چکے ان کے لیے اگر دعائے مغفرت کرتا رہے گا اور پڑھ پڑھ کے ان کو بخشتا رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لڑکوں کو فرما بردار اولاد میں لکھ دیں گے. یہ بھی سامنے حدیث رکھ لیا تاکہ کسی کو مایوسی نہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہاں ایسا بیٹھا ہو جس کے ماں باپ قبروں میں چلے گئے ہوں، کچھ گستاخی بدتمیزی ہو گئی ہو. لہذا فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لوگ جن کے ماں باپ قبروں میں جا چکے اور ان کو راضی نہیں کر سکا، ناراضگی کی حالت میں وہ اپنے ماں باپ کو روزانہ ثواب پہنچائے، جان مال ہر طرح سے، کچھ مدرسے اور مساجد، کچھ خیرات بھی کرتے رہیں، کچھ تلاوت بھی کرتے رہیں اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی حتی یکتبہ اللہ بارا، اللہ تعالی ان کو ایسے لوگوں کو ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیں گے. سبحان اللہ. وار اسلام اور وار میرے اللہ، کہیں سے بھی مایوسی اور نا امیدی کا راستہ ہی نہیں. سرور عالم، اب یہ آخری حدیث سنا کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے، جو نیک بچہ صالح لڑکا، ما من ولد بار، جو ولد بار یعنی صالح ہے، نماز روزہ کرتا ہے، ضروری سب کام کرتا ہے، فرض واجب، لیکن اپنے ماں باپ کی طرف جب نظر کرتا ہے تو رحمت سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر رحمت پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں. جو صالح بچے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، یہ صالح کی قید لگا دی، بار نیک ہو، روزہ نماز کرتا ہو، یہ نہیں کہ وہ وی سی آر اور ٹیلی ویژن اور شراب کباب ہیروئن ہر وقت اور جا کے اماں ابا کو ایک پیار کی نظر سے دیکھ لیا. یہ واضح وہ قید لگا دیا کہ اس بھائی صالح ہو، کم سے کم فرض واجب سنت مؤکدہ تو ادا کر رہا ہے، نافرمانی سے بچ رہا ہے. تو صالحین جو ہیں نیک لڑکے اگر اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھ لیں تو ہر نظر رحمت پر ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا، نفلی. یہ نہیں کہ فرض ادا کر کے تجوری میں سب روپیہ 28,000 کا حج ہوتا ہے، وہ سب جمع کر لیا، جا کے اماں ابا کو پیار سے رحمت سے دیکھ لیا اور بتا دیا سب کو بھائی میرا حج ہو گیا، مجھے 28,000 روپیہ میرا بچ گیا. فرض حج تو جانے ہی سے ادا ہوگا، یہ نفلی حج کے لیے ہے. سمجھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ شخص دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے اپنے ماں باپ کو رحمت سے تو آپ نے 2 لفظ فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، یعنی اللہ اس سے بھی زیادہ عظیم الشان رحمت رکھتا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب لکھ دے. اکبر کے معنی تو یہ ہو گیا کہ اکبر الرحمت ہے، وہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اور اطیب کے کیا معنی ہے؟ یعنی پاک ہے اس بات سے جو تمہارا تصور ہے کہ شاید 100 مرتبہ حج کا ثواب دینے سے خدا تھک جائے یا اس کے خزانے میں کمی ہو جائے، تو طیب ہے اللہ. اس نفس سے، اس عیب سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاطیب کا لفظ جو حضور نے فرمایا وہ اس نفس سے پاکی بیان کر دی کہ جو تمہارا تصور ہے، تمہارا یہ تصور کہ اللہ 100 حج کا ثواب دینے سے تھک جائیں گے یا وہاں کمی، ایسا نہیں. اللہ پاک ہے اس عیب سے، نفس سے، وہ 100 دے سکتا. بس آپ کی مجلس ختم ہوئی، بہت سی چیزیں رہ گئیں لیکن انشاءاللہ جتنا بھی بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. آئندہ پھر اگر اللہ نے توفیق دی ضروری بات عرض کر دیا. اور ان مائیں جو ہیں خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ یہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. ہاں، یہ اس کے لیے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. فإن الجنت عند رجلها، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا جا اپنی ماں کی خدمت کر کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. بیوی کے معاملے میں کبھی ماں کا دل مت دکھاؤ، اس کے لیے مشورہ کر لو، نرمی سے سمجھا دو، بیوی کو بھی سمجھا دو کہ تیری بھی تو بہو آنے والی ہے، نرمی سے سمجھاؤ، شفقت سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ.
لیکن جو بیوی کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتے رہو. یہ نہیں ہے کہ کیا ہے کہ اس کو علماء دین سے پوچھتے رہو. بہرحال دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو, دونوں کا حق ادا کرو. اور اس کا طریقہ پوچھنے کے لیے تنہائی میں مجھ سے ملیے, کسی سے ملیے, جو لوگ بھی جن کو اللہ نے طہارت دین کی سمجھ بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں, تنہائی میں ملو. اگر کسی کو اپنے ماں بیٹوں میں لڑائی چل رہی ہے تو ماں بیٹے کسی عالم کو بلا لیں اور دونوں فیصلہ کر لیں. اپنے گھر میں ان کو بلا لو, چائے بھی نہیں پلانی پڑے گی. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اللہ کے لیے آپ کو وقت دے دیں گے. اپنے اپنے حالات بیان کریں, انشاءاللہ مشورے کی برکت سے بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. مشورہ میں اللہ نے بہت برکت رکھا ہے. ہمیشہ جب کوئی معاملہ پیش ہو بزرگوں سے مشورہ لیا جائے. آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ, پچھلے جمعہ کو بہو کا حق, مائیں جب اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں اور بہو بھی اپنی ساس کو ماں سمجھیں اور بیٹے کو بھی پر ماں باپ کو شفیق و مہربان فرما, اس کی کمزوریاں اور ان کی مجبوریاں بھی سوچیں کہ ان کی کیا حالات ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ میں آئے کسی بزرگ سے مشورہ کریں اور بیٹوں کو, اولاد کو بھی اور بہو کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی بہو سے آرام لینے کے لیے اور بیٹوں کو اپنی اولاد سے عزت و ادب لینے کے لیے اپنے ماں باپ کا اکرام کریں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ملنا ہے وہ تو مل ہی جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے ہر شخص اپنے بڑوں کا ادب کرے. حدیث پاک میں کہ جس نے بھی بڑوں کا ادب کیا اللہ اس کے چھوٹے سے اس کو ادب دلاتے ہیں, اور اگر کسی نے اپنے بڑوں سے بدتمیزی کی اس کے چھوٹوں سے اس کو بدتمیزی ہی ملے گی. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ اس عرض معروف کو قبول فرمائے, ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما دے. نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والی زندگی عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے. اے خدا, ہم آپ سے مانگنے کے سوا اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں آپ سے مانگنے کے سوا, کیونکہ آپ نے ہمیں قرآن میں فقیر فرمایا, انتم الفقراء, اور پیالہ بنا کر یہ ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ نے بنایا ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں, تو آپ نے فقیر قرآن میں فرما کر ہم کو پیالہ بھی پکڑا دیا. اب دینا آپ کا کام ہے, اس لیے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. آپ ہم سب کو اللہ والی زندگی اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرمائیے اور اپنے نافرمان بندوں کے ذوق سے نافرمانوں کے دل دماغ اور ان کے ارادے اور جتنی گندی چیزیں سب سے ہمارے سینوں کو اور قلب کو پاک فرما دیجیے. ہمیں اپنے دوستوں کی حیات عزیز فرما دیجیے. جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اے خدا ہمارے دل کو اس سے متنفر فرما دیجیے, اور جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمارا دل بھی اس سے خوش کر دیجیے. دونوں جہان کی صلاحیتیں, دونوں جہان کی فلاح و راحتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ہم میں سے جن کے یہاں کوئی بیمار ہے, ہمارے گھر میں بھی بیماری چل رہی ہے, گھر میں بھی بیمار ہیں, میری بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گھر میں ہماری بہو کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. آپ لوگ آمین فرمائیے. اور جس کے بھی گھر میں کوئی بیمار پڑے ہوں سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت نصیب فرما دیں, اور جن کو جو حاجتیں ہیں سب اللہ پوری فرما دیجیے. جس کو قرض کا غم ہو یا بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو یا کسی قسم کا دکھ اور درد و فکر و غم, اللہ ہم سب کے اس مجلس کو قبول فرما کر ہم سب کے غم و فکر کو دور فرما کر ہم سب کو صاحب نسبت فرما دیجیے. اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما دیجیے اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیجیے. ہمارے گناہوں سے انتقام نہ لیجیے کہ آپ کو ہمارے اوپر پوری قدرت ہے. اے اللہ, جس آپ کو ہم سب پر پوری قدرت ہے کہ جو چاہیں آپ عذاب نازل کر دیں. اس پوری قدرت کا صدقہ کہ اپنی قدرت کو ہم پر نافذ نہ فرمائیے اور اپنی رحمت کے سائے میں قبول فرما لیجیے, اور ہمیں رسوا نہ فرمائیے کہ آپ کو ہمارے تمام گناہوں کا پورا علم ہے. اس لیے اپنی مخلوق پر آپ ہمارے گناہوں کو ضائع نہ فرمائیے, اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. اور جتنی دعائیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی اور جتنی دعائیں شر سے پناہ مانگی ہیں, دونوں قسم کی دعاؤں کو 23 سالہ زندگی کی تمام دعاؤں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے حق میں یا اللہ قبول فرما لیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.